1995 کی بات 1995 کی کہ امریکہ کا ایک نیشنل پارک ہے یلو سٹون نیشنل پارک. اس میں سبزہ بہت کم ہو رہا تھا. وجہ کہ وہاں پر ہرن بہت زیادہ تھے اور ہرن چونکہ سبزہ کھاتے ہیں تو بہت تیزی سے ان کا سبزہ کم ہو رہا تھا. تو وہاں کے جو نیشنل پارک کے ماہرین تھے انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر کچھ بھیڑیے چھوڑ دیتے ہیں. اب ان بھیڑیوں کے چھوڑنے کی وجہ سے ہرن تو کم نہ ہوتے یا ہرن میں بہت زیادہ کمی تو ان کی تعداد میں نہ آتی مگر سبزہ جو ہے وہ کسی حد تک بہتر ہو جاتا. 14 کے قریب بھیڑیے انہوں نے وہاں پر نیشنل پارک میں چھوڑ دیے. 6 سال کے بعد انہوں نے جب سٹڈی کی دوبارہ سے کہ دیکھا جائے کہ کیا تبدیلی آئی ہے تو جو نتائج تھے وہ حیرت انگیز تھے. اود بلاؤ جسے بیور کہتے ہیں، اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، گوگل پر سرچ کریں یا اگر زو میں جانا ہو تو وہاں پر بھی آپ کو یہ ملے گا. یہ پانی میں رہنے والا چھوٹا سا جانور ہے. اس کی عادت ہے کہ ندی نالوں کے قریب زمین کو تھوڑا سا کاٹ کے جگہ بنا کر تو یہ پانی کو اکٹھا کرتا ہے ایسے جیسے ڈیم بنا رہا ہو. وہاں پر اود بلاؤ آ چکے تھے. پھر سبزہ اور درخت بہت زیادہ بڑھ چکے تھے. وہ کیسے بڑھ گئے؟ ظاہر ہے اس کی وجہ بھیڑیے تھے کہ جہاں جہاں بھیڑیے رہتے تھے وہاں ہرن نہیں آتے تھے تو ان جگہوں پر سبزہ بڑھنے لگ گیا. اس کے علاوہ جب اود بلاؤ آئے انہوں نے زمین کو کٹاؤ کی شکل میں لانا شروع کیا، یعنی جہاں ندی نالے تھے وہاں پر پانی اکٹھا کرنا شروع کیا تو ان ندی نالوں میں وہاں پر قریب قریب بطخیں آ گئیں، چچوندر آ گئے، مچھلیاں آ گئیں. پھر ان بھیڑیوں نے گیدڑوں کو کسی حد تک کم کیا. گیدڑ جو کہ خرگوش اور چوہے بہت زیادہ کھاتے ہیں، جب گیدڑ کم ہوئے تو خرگوش اور چوہے زیادہ ہو گئے. جب خرگوش اور چوہے زیادہ ہوئے تو پھر ان کے پیچھے پیچھے عقاب بھی آ گئے اور ان کے پیچھے پیچھے لومڑیاں بھی آ گئیں. یہ جانور بھی وہاں پر اور پرندے پہنچنا شروع ہو گئے. پھر جب پانی اکٹھا ہونا شروع ہوا اور مچھلیاں زیادہ ہو گئیں تو مچھلیوں کے پیچھے پیچھے آپ کو پتہ ہے بھالو بھی آتے ہیں. درخت وہ جو پودے اگتے تھے ندی نالوں کے کناروں پر اور انہیں ہرن کھا جاتے تھے تو ندی نالوں کے کناروں پر آپ دیکھتے ہیں جب اگر آپ جغرافک چینل دیکھیں تو ہمیشہ ایسے شکار کے طاق میں رہنے والے جانور ندی نالوں کے کناروں پہ ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جانور وہاں پانی پینے آئیں گے. ہرن وہاں پانی پینے آئیں گے، زرافے وہاں پانی پینے آئیں گے تو وہ ان کی طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھیڑیے طاق میں ہوتے تھے. تو اس طرح ہرن کا وہاں آنا کم ہو گیا اور وہ جو پودے تھے وہ آہستہ آہستہ درخت بننا شروع ہو گئے. تو وہ جو 14 بھیڑیے تھے ان 14 بھیڑیوں نے یلو سٹون نیشنل پارک کا 20 سال کے اندر اندر نقشہ ہی بدل دیا. یہ ان کی مہربانی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اس عام سی زندگی کا ان 14 بھیڑیوں سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہرن کی طرح بے پرواہ ہو کر فطرت کو بدلنا شروع کرے یا اس کو خراب کرنا شروع کرے تو فطرت پھر ان ہرنوں پر بھیڑیے مسلط کر دیا کرتی ہے. سوال پھر سے یہ پیدا ہوگا کہ نہ ہم ہرن ہیں نہ یہاں جنگل ہے. مانا کہ جنگل نہیں ہے، مانا کہ یہاں پر بہت زیادہ درخت نہیں ہیں، مگر ہمارے ہاں کھیت تو پائے جاتے ہیں جنہیں ہم کاٹ کاٹ کے ختم کر کر کے سوسائٹیاں بناتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر ہم ایسے ہی کرتے رہے تو کچھ ہی عرصے بعد غذائی قلت نہیں ہو جائے گی؟ ابھی سے دیکھیں گندم نہیں ملتی ہمیں. کیوں نہیں مل رہی؟ یہ گندم پہلے بہتات میں ہوتی تھی، اب گندم ملتی نہیں ہے. پھر ہم نے مانا کہ یہاں پر ندی نالے نہیں ہیں جس طرح جنگلوں میں ہوا کرتے ہیں، مگر نہریں اور دریا تو ہیں. اب نہروں اور دریاؤں کے پانیوں کو اگر ڈیم بنا کر ہم نے اکٹھا نہ کیا تو پھر ہم خشک سالی کا بھی شکار اور ہم سیلابوں کا بھی شکار. کچھ سالوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے. مجھے وہ وقت یاد ہے
کہ ہمارے گھر کے دروازے تک پانی خود بخود پہنچتا تھا بغیر پمپ یا موٹر چلائے، اور آج ہم ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، پانی اکٹھا کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ جس دن ہم باہر سے پانی نہ بھر کے لائیں، ہمارے گھر والے پانی نہیں پی سکتے۔ یہ حالات ہو گئے ہیں پانی کے۔ پھر مانا کہ ہمارے یہاں پر جانور نہیں رہتے، مگر ہم انسان تو ہیں، اور اگر ہم نے یہاں مل کر ایک دوسرے کی مدد سے ایک مضبوط معاشرتی فلاحی نظام قائم نہ کیا تو پھر یہاں پر تباہی لانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو ہمیں اس تباہی کو روکنا ہے، ہمیں وہی کردار ادا کرنا ہے جو فطرت ہم سے دراصل چاہتی ہے، کہ ہم فطرت کو تباہ نہ کریں، تاکہ ہمارا ملک جو ہے اور ہمارا معاشرہ جو ہے یہ برباد نہ ہو۔ تو اس لیے میں آپ تمام طلباء سے جو اب یہاں سے رخصت ہونے والے ہیں اس کلاس سے، امید رکھتا ہوں کہ آپ اگلی کلاسوں میں ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے اور یہ سوچ لے کر پلیں بھریں گے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو خراب نہیں ہونے دینا، تاکہ فطرت ہم پر 14 بھیڑیوں کو مسلط نہ کرے۔ شکریہ۔